بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فرو اکیڈمی۔ آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے 11 کیمسٹری کے فرسٹ چیپٹر اسٹائکومیٹری کا۔ اس میں ہم مول کنسیپٹ کو سمجھیں گے کہ ہمارے پاس مول کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی معنی کو سمجھتے ہیں کہ مول کا معنی کیا ہے۔ The term mole was introduced by Ostwald in 1896۔ سب سے پہلے مول کا لفظ، مولز کا ورڈ جس نے یوز کیا ہے، جس نے انٹروڈیوس کیا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ اوسٹوالڈ تھا۔ اور یہ کس سن میں انٹروڈیوس کیا ہے؟ 1896 میں۔ مولز ورڈز یہ لیٹنز لینگویج سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے ہیپ اور فائل۔ ہیپ کا مطلب کیا ہے؟ ہیپ کا مطلب ہے بنڈل۔ فائل کا مطلب ہے بنڈل، ہیپ کا مطلب ہے ڈھیر۔ بنڈل اور ڈھیر، صحیح ہے۔ تو اس معنی کے سمجھنے کے بعد ہم ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں کہ مول کی ڈیفینیشن ہم کیسے کریں گے۔ تو اس کا فرسٹ ڈیفینیشن ہے The number of atoms and 12 gram of carbon 12 is termed as mole۔ کاربن 12 کے 12 گرام میں جتنے بھی نمبر آف ایٹمز ہوں گے اس کو ہم مول کہتے ہیں۔ کاربن 12 ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے۔ کاربن ایلیمنٹ کے ہمارے پاس دو اور آئسوٹوپس ہیں، ایک کاربن 13 ہے اور دوسرا کاربن 14 ہے۔ تو ہم کاربن 12 کے 12 گرام لیں گے اور اسی 12 گرام میں جتنے بھی نمبر آف ایٹمز ہوں گے اس کو ہم مول کہتے ہیں۔ تو ایکسپیریمنٹلی یہ فائنڈ کیا گیا ہے کہ 12 گرام آف کاربن 12 اس میں کتنے ایٹمز ہوں گے؟ اس میں اتنے ایٹمز ہوں گے کاربن کے۔ یہ کس نے فائنڈ کیا ہے؟ یہ ایووگاڈرو نے فائنڈ کیا ہے کہ 12 گرام آف کاربن 12 اس میں کاربن کے کتنے ایٹمز ہوں گے؟ تو ایٹمز اتنے ہوں گے، اتنے یونٹس ہوں گے یا اتنے ایٹمز ہوں گے۔ تو اس اس نمبر کو ایووگاڈرو نمبر بھی کہتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 مول میں کتنے یونٹس ہوں گے؟ 10۔ 1 مول کنٹین 6.023 ملٹیپلائی 10⁻⁻23 یونٹس۔ تو 1 مول میں کتنے یونٹس ہوں گے؟ اتنے یونٹس 1 مول میں ہوں گے۔ تو ہم ایک ایگزامپل سے مول کی کنسیپٹ کو سمجھیں گے۔ 1 مول کنٹینز 1 mole of hydrogen atoms means 1 mole of hydrogen atoms۔ اس کا مطلب کیا ہو کہ اس میں کتنے ہائیڈروجن ایٹمز ہیں؟ 6.023 ملٹیپلائی 10⁻23 ہائیڈروجن ایٹمز ہوں گے۔ 1 mole of hydrogen atoms کتنے کے برابر ہوگا؟ ہائیڈروجن 6.023 ملٹیپلائی 10⁻23 ہائیڈروجن ایٹمز کے برابر ہوگا۔ اس طرح اگر ہم کہیں کہ 1 mole of ہائیڈروجن مالیکیول ہو، وہ کتنا ہوگا؟ اس کی کوانٹٹی کتنی ہوگی؟ تو وہ 6.023 ملٹیپلائی 10⁻23 ہائیڈروجن مالیکیول ہوں گے۔ اس طرح اگر ہم کہیں کہ 1 mole of پوٹاشیم آئنز ہو تو اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی؟ 6.023 ملٹیپلائی 10⁻23 پوٹاشیم آئنز ہوگی۔ اس طرح اگر ہم کہیں کہ 1 mole of الیکٹران ہو، وہ کس چیز کے برابر ہے؟ وہ ہمارے پاس اتنے الیکٹرانز کے برابر ہوتے ہیں۔ ادھر ہم نے یونٹ کا ورڈ لکھا ہے، تو اس یونٹس کا مطلب کیا ہے؟ اس یونٹ کا مطلب ہے کہ یہ یا تو نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے، یا نمبر آف مالیکیول ہوں گے، یا نمبر آف آئنز ہوں گے، یا نمبر آف ایٹمز ہوں گے، نمبر آف الیکٹرانز ہو سکتے ہیں، فارمولا یونٹس، اسی طرح پروٹانز نیوٹران بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے یونٹ سے ہم یہ مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ اب مولز کو ہم
کوانٹٹی کے بیس پہ کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے، کیسے ریپرزینٹ ہوتا ہے، مول کوانٹٹی کے بیس پہ کیسے ریپرزینٹ ہوتا ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک مولز 1 مولز از ایکول ٹو 1 مول ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے، اتنے پارٹیکلز کے برابر ہیں، اتنے ایٹمز کے برابر ہیں، اتنے مالیکیولز کے برابر ہیں، اتنے آئنز کے برابر ہیں، اتنے الیکٹرانز کے برابر ہیں. اگر ہم کہیں کہ 1 مول کتنے پارٹیکل، 1 مول پارٹیکل کتنے پارٹیکل ہوں گے تو اتنے ہوں گے. اگر ہم کہیں کہ 1 مول ایٹمز میں کتنے ایٹمز ہوں گے تو اتنے ایٹمز ہوں گے. اگر ہم کہیں کہ 1 مول مالیکیول میں کتنے مالیکیول ہوں گے تو اتنے مالیکیول ہوں گے. اگر ہم بولے کہ 1 مول آئنز میں، 1 مول آئنز میں کتنے آئنز ہوں گے تو اتنے آئنز ہوں گے. اگر ہم بولے کہ 1 مول الیکٹران ہو، اس میں کتنے الیکٹران ہوں گے تو اس میں اتنے الیکٹران ہوں گے. تو ہمارے پاس ایک فارمولا ڈرائیوڈ ہوتا ہے جس سے کوانٹٹی مولز کوانٹٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یا مول اور کوانٹٹیز کا آپس میں تعلق ہوگا. وہ فارمولا ہمارے پاس کیا ہے، یہ والا فارمولا ہے ہمارے پاس. یہ فارمولا کیسے آیا ہے، یہ ہم نے کیسے ڈرائیوڈ کیا ہے، یہ ابھی آپ کو سمجھاؤں گا میں. تو سب سے پہلے ہم فارمولا کو سمجھتے ہیں. فارمولا میں کیا لکھا ہے، نمبر آف مولز وہ کس چیز کے برابر ہے، نمبر آف کوانٹٹیز آف سبسٹانس کے. اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے ایووگیڈرو نمبر پہ. تو یہ فارمولا آپ کب یوز کرے گا، آپ کو کوانٹٹیز آف سبسٹانس دے گا، آپ سے مول مانگے گا. یہ تو آپ کو آلریڈی معلوم ہے ایووگیڈرو نمبر. یا آپ کو مول اور ایووگیڈرو نمبر دے گا تو آپ سے کوانٹٹیز آف سبسٹانس کا پوچھے گا. تو آپ بآسانی اس فارمولے سے کوانٹٹیز آف سبسٹانس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں، یا آپ نمبر آف مول بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. یہ فارمولا کیسے آیا ہے، یہ والا فارمولا کیسے آیا ہے، تو ہم سپوز کرتے ہیں ایک ریفرنس نمبر ہم لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہم بول سکتے ہیں کہ ایک درجن میں کتنے یونٹس ہوتے ہیں، ایک درجن میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، 12 چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر ہمارے پاس 36 چیزیں ہیں تو کتنے درجن کے برابر ہوں گے، تو ہم 36 کو ریفرنس نمبر پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس کتنے درجن آ گیا، 3 درجن آ گیا. صحیح ہے. یہ آپ میتھس کی روح سے بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 درجن میں کتنے یونٹس ہوتے ہیں یا کتنی چیزیں آتی ہیں، وہ 12 ہے. تو ہمارے پاس کتنے درجنوں کے برابر ہوں گے، کتنے یونٹس، 36 یونٹ. 36 یونٹ کتنے درجن کے برابر ہے، 36 یونٹ کتنے درجن کے برابر ہے، 36 یونٹ کتنے درجن کے برابر ہے، 36 یونٹ کتنے درجن کے برابر ہے. تو اس کو آپ سائڈ والے جو کارنر پہ ہے یہ آپس میں آپ میس کا ایک رول ہے تناسب والا، اور یہ جو مڈ میں ہے یہ آپ آپس میں ضرب کر دے. تو ہمارے پاس کیا بنے گا، 1 ملٹیپلائی بائی 36 از ایکول ٹو 12 ملٹیپلائی بائی 12 ملٹیپلائی بائی درجن. تو آپ درجن کو کیسے پڑھیں گے، یہ اس سائڈ پہ آ جائے گا 1 ملٹیپلائی بائی 36 ڈیوائڈ بائی 12. تو ہمارے پاس کتنے درجن آ گیا، 3 درجن. صحیح ہے. تو اسی طرح ہم مول کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 مول کس چیز کے برابر ہیں، 1 مول ہمارے پاس اتنے مالیکیول ہوں گے، اتنے اینٹس ہوں گے، اتنے پارٹیکلس ہوں گے. 1 مول ہمارے پاس اس نمبر کا برابر ہے، ایووگیڈرو نمبر کا برابر ہے. تو اگر ہمارے پاس اتنے پارٹیکلس ہے یا اتنی کوانٹٹیز ہے ایک سبسٹانس کی، تو ہمارے پاس مول کتنے ہوں گے. تو ہم اس کوانٹٹیز کو ریفرنس نمبر پر ڈیوائڈ کریں گے. یہ ہمارے پاس ریفرنس نمبر ہے، تو اس پر ہم ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس مول آ جائے گا. تو ہم اب بآسانی یہ والا فارمولا لکھ سکتے ہیں. جتنے بھی کوانٹٹی آف سبسٹانس ہیں اس کو آپ ریفرنس نمبر پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آتا ہے، نمبر آف مولز آتا ہے. تو یہ والا فارمولا سمپلی ڈیوائڈ ہو گیا. اب ہم مولز کو ان ٹرمز آف ماس لکھتے ہیں کہ ان ٹرمز آف ماس مول کیا ہے. ان ٹرمز آف کوانٹٹی تو ہم نے پڑھا کہ ان ٹرمز آف کوانٹٹیز مول کس چیز کے برابر ہوگا، وہ ایووگیڈرو نمبر کے برابر ہے.
اس طرح ان ٹرمز آف ماس ہم لکھتے ہیں کہ ان ٹرمز آف ماس کیا ہو. مول ان ٹرمز آف ماس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہمیں معلوم ہے دا ماس آف ون مول ایٹمز آف اینی ایلیمنٹ از ایگزیکٹلی ایکول ٹو دا ایٹامک ماس ان گرام. جب آپ کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹامک ماس کو گرام میں ظاہر کرتے ہیں تو وہ ون مول کے برابر ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے ایلومینیم، اس کا ایٹامک ماس کیا ہے 27 mu ہے. جب آپ اس ماس کو گرام میں ظاہر کرتے ہیں تو وہ کس چیز کے برابر ہوگا؟ وہ 1 مول کے برابر ہوگا. تو یہ mu کو ہم گرام میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس اس کا ایک یونٹ کنورژن فیکٹر ہے جو 1 مول ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے؟ اتنے گرامز کے برابر ہے. 1 mu ہمارے پاس اتنے گرامز کے برابر ہے. تو 27 mu کتنے گرام کے برابر ہوں گے؟ تو اس 27 کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 1 ایلومینیم ایٹمز کا ماس آ جائے گا. تو 1 مول آف ایلومینیم کنٹینز، ایلومینیم کے 1 مول میں کتنے ایلومینیم ایٹمز ہوں گے؟ اتنے ایلومینیم ایٹمز ہوں گے. یہ جو ہے یہ 10^23 ہے. صحیح ہے. اس طرح ماس آف 1 ایٹم ایلومینیم، ایلومینیم کے ایک ایٹم کا ماس کتنا ہوگا؟ 27 کو آپ اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ایلومینیم کے ایک ایٹم کا ماس آ جائے گا. اسی طرح ایلومینیم کے 1 مول کا ماس کیا ہوگا؟ تو 1 مول میں ہمیں معلوم ہے کہ 1 مول میں کتنے ایلومینیم ایٹم ہوں گے؟ اتنے ایلومینیم ہوتے ہیں. تو 1 ایلومینیم ایٹم کا ماس کتنا ہے؟ اتنا ہے. تو آپ اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ 27 گرام آ جائے گا. تو ہم نے mu کو گرام میں یا ایٹامک ماس کو ہم نے گرام میں ریپرزینٹ کیا. تو یہی ایٹامک ماس جب آپ گرام میں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یہ مول کہلاتا ہے. صحیح ہے. اس طرح اگر آپ مالیکیول کی بات کرتے ہیں تو مالیکیول میں مول کس چیز کے برابر ہوگا؟ تو دا ماس آف 1 مول آف مالیکیول از اکول ٹو اٹس مالیکولر ماس ان گرام. جب آپ مالیکولر ماس کو گرام میں ظاہر کرتے ہیں تو وہ 1 مول کے برابر ہوتا ہے. کیسے برابر ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک مالیکیول ہے واٹر کا، اس کا مالیکولر ماس کیا ہے؟ 18 mu ہے. جب آپ اس مالیکولر ماس کو گرام میں ظاہر کرتے ہیں، گرام میں کنورٹ کرتے ہیں، گرام میں آپ کیسے کنورٹ کریں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ 1 mu گرام میں کس چیز کے برابر ہے؟ اس چیز کے برابر ہے. تو آپ 18 mu کتنے گرام کے برابر ہوتا؟ تو 18 کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ایٹامک ماس آ جائے گا. تو ہمارے پاس یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس واٹر کے ایک مالیکول کا ماس ہے. تو ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے کہ واٹر کے 1 مول مالیکول میں کتنے مالیکول ہوتے ہیں؟ اتنے مالیکول ہوتے ہیں. تو آپ اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 1 مول کا ماس آ جائے گا. 1 مول آف واٹر کا ماس آ جائے گا. صحیح ہے. اسی طرح فار آیونک کمپاؤنڈ 1 mole of substance will have mass equal to formula mass of that substance. آیونک کمپاؤنڈ میں 1 مول کس چیز کے برابر ہوتا ہے؟ آیونک کمپاؤنڈ میں 1 مول اس فارمولا ماس کے برابر ہوتا ہے. جب آپ فارمولا ماس کو ایکسپریس کرتے ہیں گرام میں تو وہ مول کہلاتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک آیونک کمپاؤنڈ ہے BaCl2، اس کا 1 مول کتنے یونٹس کے برابر ہوں گے؟ 6.023 × 10^23 BaCl2 یونٹس کے برابر ہوتا ہے 1 مول. تو اگر ہم مالیکولر ماس کی بات کریں یا فارمولا ماس کی بات کرتے ہیں تو BaCl2 کا مالیکولر ماس کتنا ہے؟ مالیکولر ماس اس کا اتنا ہے. اس میں بیریلیم کا جو ایٹامک ماس ہے وہ ہمارے پاس 137.2 ہے. چونکہ بیریلیم ایک ہے تو اس کا ایٹامک ماس اتنا ہے. اس میں کلورین جو ہے وہ 2 ہے. تو کلورین کے ایک کا ایٹمز کا ایٹامک ماس کیا ہے؟ 35.5 ہے. تو 2 کا کیا ہوگا؟ جب آپ اس کو 2 میں ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کلورین کا ٹوٹل ایٹامک ماس آ جائے گا. تو کتنا ہے؟ 71 ہے.
تو آپ اس دونوں اٹامک ماسز کو آپ سم کریں گے تو ہمارے پاس فارمولا ماس آ جائے گا۔ اس طرح اگر آپ 1 مول آپ BaCl2 میں فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں بیریلیم پلس 2 آئنس کتنے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے 1 مول بیریلیم پلس 2 آئنس کتنے کے برابر ہوگا، یہ اتنے کے برابر ہوگا 6.023 ملٹیپلائڈ ان پاور 23 بیریلیم پلس 2 آئنس ہوں گے 1 مول میں۔ اس طرح اگر 1 مول کلورین آئنز ہم معلوم کرنا چاہتے تو وہ کس چیز کے برابر ہو، چونکہ ادھر کلورین کے 2 ایٹمس ہیں یا 2 مالیکیول ہیں یا 2 مول ہیں، تو آپ اس کو 2 میں ملٹیپلائی کریں گے، تو یہ جو ہے یہ والا یہ کلورین یا کلورائڈ آئنس ہیں، صحیح ہے۔ اس طرح اگر آپ NaCl کی بات کریں تو NaCl کا مالیکول یا فارمولا ماس جو ہے وہ 58.5 گرام ہے۔ اگر آپ اس میں سوڈیم آئنس فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو سوڈیم ایک ایٹم سے سوڈیم کا، تو وہ اس کا 1 مول کس چیز کے برابر ہوگا، وہ ایووگیڈرو نمبر کے برابر ہوگا۔ اس طرح Cl کی بات کریں تو Cl کا بھی ایک ایٹم ہے، تو وہ اس کا آئنس کتنا ہوگا 1 مول میں، وہ بھی ایووگیڈرو نمبرز کے برابر ہوں گے، صحیح ہے۔ اگر آپ ٹوٹل آئنس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں کو سم کریں گے، یہ ٹوٹل آئنس ہوں گے، دونوں کو سم کریں ٹوٹل آئنس ہوں گے، صحیح ہے۔ اس طرح اگر آپ ہمارے پاس ایک فارمولا بنتا ہے، وہ فارمولا کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ ماس اور مالیکولر ماس ان کی ریلیشن مول کے ساتھ ہوگا، یعنی مولوں کو ان ٹرمز آف ماس کیسے ریپرزینٹ کریں گے، تو اس کا ایک فارمولا ہے، وہ فارمولا کیا ہے، وہ فارمولا ہمارے پاس یہ والا ہے، صحیح ہے۔ اب اس فارمولے میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں ہمارے پاس کیا ہے، ماس آف سبسٹانس ان گرام، آپ کو سبسٹانس کی ماس گیون ہوگی، وہ گرام میں گیون ہوگی، اس کا مالیکولر ماس اور فارمولا ماس جو ہے وہ آلریڈی فائنڈ کر سکتے ہیں، کیسے فائنڈ کریں گے یہ ہم اگلے ویڈیوز میں پڑھیں گے کہ مالیکولر ماس کو ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک چیز گیون ہوگی، ایک معلوم کر سکتے ہیں آپ، دوسرا جو ہے نمبر آف مولز وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، یہ چیز یا یہ والا چیز آپ فائنڈ کریں گے، یہ والا دیا گیا ہوگا، یا آپ یہ والا چیز فائنڈ کریں گے، یہ والا چیز آپ کو دیا گیا ہوگا۔ اس طرح اگر ہم فارمولا نمبر 1 اور فارمولا نمبر 2 کو دیکھیں تو اس کے لیفٹ سائڈ دونوں مولز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو دونوں مولز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو ہمارے میتھس کے ایک رولز ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایکویشنز کے ایک سائڈ برابر ہوگا تو اس کا دوسرا سائڈ بھی برابر ہوگا۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس فارمولا نمبر 1 اور فارمولا نمبر 2 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیفٹ سائڈ میں دونوں کے لیفٹ سائڈ میں ہمارے پاس مولز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی دونوں سائڈ پہ مولز ہیں، تو دونوں سائڈ پہ مولز ہے تو یہ دونوں ایکویشن کے رائٹ سائڈ بھی برابر ہوں گے، اگر لیفٹ سائڈ برابر ہے تو رائٹ سائڈ بھی برابر ہو جائیں گے، تو رائٹ سائڈ بھی برابر ہوگا۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماس آف سبسٹانس ان گرام، مالیکولر ماس اور فارمولا ماس، یہ ہمارے پاس کس چیز سے ہم نے لیا، یہ فارمولا نمبر 2 سے یہ والا ہم نے لیا۔ اس طرح فارمولا نمبر 1 سے ہم کیا لیں گے، نمبر آف مول از اکول ٹو نمبر آف کوانٹٹی آف سبسٹانس ڈیوائڈ بائی ایووگیڈرو نمبر، تو یہ فارمولا بھی زیادہ تر MCQs میں یوز ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک چیز گیون ہوگی، آپ نمبر ماس آف سبسٹانس فائنڈ کریں گے، یا آپ ماس آف سبسٹانس آپ کو دیا گیا ہو، آپ نے کوانٹٹی آف سبسٹانس فائنڈ کرنا ہوتا ہے، یہ بہت ایزی ہے، یہ والا فارمولا زیادہ تر یوز ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹ زیادہ تر کنفیوز ہوتا ہے۔ اس طرح یہ فارمولا ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے، اب یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ فارمولا ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے۔ عام طور پر اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس ایک ریفرنس نمبر ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 کلو گرام میں کتنے گرام ہوتے ہیں، 1000 گرام ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس 3000 گرام ہے تو کتنے کلو کے برابر ہوں گے، وہ کتنے کلو گرام، تو آپ اس کو ریفرنس نمبر پہ ڈیوائڈ کریں گے، یہ ہمارے پاس ریفرنس نمبر، اس پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس کلو گرام آ جائے گا۔ اس طرح ہمیں پتہ ہے کہ 1 مول ماس کی روح سے کتنے کے برابر، تو اس کے مالیکولر ماس اور فارمولا ماس کے برابر ہے، 1 مول مالیکولر ماس اور فارمولا ماس کے برابر ہے۔
ادھر اگر ہمارے پاس سبسٹانس گیون ہوگا، اس کی کوانٹٹی گیون ہوگی، اس کی ماس گیون ہوگی، تو اس ماس کو ہم ریفرنس نمبر پہ ڈیوائڈ کریں گے. یہ ہمارے پاس ریفرنس نمبر ہے، یہ ہمیں گیون ہوگی کہ ہمارے پاس سبسٹانس کی اتنی ماس موجود ہے. تو اس کو آپ ریفرنس نمبر پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا فارمولہ آ جائے گا. صحیح ہے. اس طرح مولز اور والیومز کا کیا ریلیشن ہے؟ تو مولز اور والیوم کا ریلیشن وہ دیکھتے ہیں. یہ جو اوپر فارمولہ نمبر 1، فارمولہ 2 اور فارمولہ 3 ہے، یہ زیادہ تر کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ لیکوڈ اور سالڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن جو مولز، جو والیوم اور مولز کا ریلیشن ہے وہ صرف اور صرف گیسز کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کو سب سے پہلے ایکسپیریمنٹلی پروف کیا ہے، ایکسپیریمنٹلی فائنڈ کیا گیا ہے کہ 1 mole یا 6.023 multiplied 10^23 molecule of any gas occupies 22.4 liter as volume at STP or NTP. STP اور NTP کنڈیشن پر 1 mole of any gases or vapor occupy 22.4 liter. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ 1 مول گیسز اور سبسٹانس وہ کتنی والیوم کو گھیر لیتی ہے؟ 22.4 لیٹر والیوم کو گھیر لیتی ہے. کس کنڈیشن پہ؟ ایس ٹی پی اور این ٹی پی کنڈیشن پہ. یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ ایووگاڈرو نے بتایا تھا. اور اس کو ایکسپیریمنٹلی اس نے پروف بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. اب ایس ٹی پی کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ ایس ٹی پی کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر اینڈ پریشر. اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے؟ 273 کیلون کے برابر ہے، اور پریشر ہمارے پاس 1 ایٹماسفیرک کے برابر ہے. اس طرح اس کو این ٹی پی بھی کہتے ہیں. این ٹی پی کا مطلب کیا ہے؟ نارمل ٹیمپریچر اینڈ پریشر. نارمل ٹیمپریچر اینڈ پریشر. تو اس کو ڈیرائیو کیسے کیا گیا ہے؟ اس کو ریفرنس نمبر سے ہم فائنڈ کریں گے. ریفرنس نمبر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 لیٹر میں ہمارے پاس 1000 ml ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس 5000 ml ہے تو کتنے لیٹر کے برابر ہوں گے؟ تو اس کو آپ ریفرنس نمبر پہ ڈیوائڈ کریں گے. 5000 کو آپ ریفرنس نمبر یعنی کہ 1000 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس لیٹرز آئے گا. اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1 مول ہمارے پاس 22.4 لیٹر، 1 مول گیسیس سبسٹانس 22.4 لیٹر والیوم گھیر لیتی ہے. تو اگر ہمارے پاس ایکس والیوم آف اینی گیس ہے تو کتنے مولس کے برابر ہوگا؟ تو آپ اس کو ریفرنس نمبر پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس مول آ جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس ایک فارمولہ آتا ہے، اور وہ فارمولہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ وہ ریلیشن بٹوین والیوم اینڈ مولز ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ ہمارے پاس یہ والا ہے. اس فارمولہ میں کیا ہے؟ آپ کو والیوم گیون ہوگی، والیوم آف اینی گیس، آپ نمبر آف مالیکیولز کو فائنڈ کریں گے. اس طرح آپ نمبر آف مالیکیولز کو نمبر آف مالیکیول آپ کو دیا گیا ہو، نمبر آف مولز آپ کو دیا گیا ہوگا، اور اس کو آپ 22.4 لیٹر سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس والیوم آف اینی گیس از ایٹ ایس ٹی پی آ جائے گا. یہ والا جو فارمولہ ہے، دس فارمولہ از اونلی اپلیکیبل فار گیس اسٹیٹ. یہ فارمولہ صرف اور صرف گیس اسٹیٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی لیکوڈ اور سالڈ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. دس فارمولہ از ڈیرائیوڈ ایکسپیریمنٹلی. یہ فارمولہ ایکسپیریمنٹلی ڈیرائیوڈ کیا گیا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایٹا اور انڈیکیٹ کے جتنے بھی MCQs ہیں اس کے طریقہ کار کو سمجھیں گے، اس مختلف قسم کے MCQs کو سمجھیں گے، اس کی سالویشن کو سمجھیں کہ ہم کس طرح سالو کرتے ہیں. یہ جو ہم نے آج فارمولہ پڑھیں، اس فارمولہ کو کیسے یوز کریں گے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ، آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.